بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ ناظرین، آپ حضرات کے ویوز اور کمنٹس مختلف طریقوں سے مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں، اور کئی دن ہو گئے تھے کہ میں کوئی ولاگ نہیں کر سکا۔ میری کوئی اپنی مصروفیات تھیں، یا اسے سستی سمجھ لیں کہ میں کئی روز سے ولاگ نہیں کر سکا، اور کئی دوستوں کا مجھے فون آ رہا تھا اور تقاضا کر رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی۔ تو آج کئی روز کے بعد میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے دبا کر اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے ہمارے ملک کی حالات۔ ہمارے ملک کی حالات اس وقت جہاں پر معاشی حالات بہت خراب ہیں، غریب آدمی 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اور اس کے لیے گزر اوقات کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اور معاشی حالات نے بہت سے ہمارے جو کاروباری مراکز ہیں، جو بہت سے غریبوں کا ذریعہ روزگار تھے، وہ بند پڑے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزوں پر امپورٹ جو ہے وہ بند ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بننے والی بیشتر جو چیزیں ہیں ان کا خام مال جو آتا ہے وہ باہر سے ہی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہی یہ کارخانے، ملیں اور فیکٹریاں چلتی ہیں۔ جب آپ انہیں بند کر دیں گے تو یقینی بات ہے کہ بہت سے مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے ملک کی اکانومی کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ زر مبادلہ جو ہے وہ باہر نہ جائے۔ زر مبادلہ باہر جانا ہے اگر آپ نے باہر سے کوئی چیز منگوانی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو آپ کے ملک کے لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کو روزگار مل رہا ہے، یہ اس کا نعم البدل ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ جو 13-14 جماعتوں کا اتحاد PDM کی حکومت ہے، وہ اپنے جو دن ہے وہ دن بدن وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح اقتدار کے ساتھ چمٹے رہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ دن نکال لیں۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملک کے معاشی حالات ٹھیک کریں گے، ہم غریبوں کی بہتری کریں گے۔ یہ تو سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ 1 سال ہو گیا ہے، انہوں نے جو غریبوں کی بہتری یہ کی ہے کہ وہ بیچارے 2 وقت کا کھانا کھانے سے بھی معذور ہو چکے ہیں۔ لیکن البتہ انہوں نے اپنے حالات بہت بہتر کر لیے ہیں۔ بہت سے کیسز جو ہیں وہ انہوں نے ختم کرا لیے ہیں، نیب کے قوانین کے اندر تبدیلی کر کے اپنے بہت سے کیس جو ہیں وہ ختم کرا لیے ہیں۔ جو ایک آدھا کوئی چند ایک کیس رہتے ہیں وہ بھی ان کی کوشش ہے وہ کرا لیں، اور کسی طرح انہیں جو ملک کے اندر جو ان کے خلاف کرپشن کے الزامات تھے وہ ان پر ختم ہو جائیں، اور وہ دوبارہ سے پھر آئندہ آنے والے دور میں اگر ان کو کوئی دور مل جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے نئے سرے سے شروع ہو جائیں۔ تو یہ بہت ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، وہ اتنے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں کہ وہ ان سیاسی لوگوں کے زیر اثر ہیں، یا ان کے آدمی وہاں پر ان کے اعلی کار موجود ہیں کہ ایجنسیاں ہیں، وہ اگر کوئی کارروائیاں کرتی ہیں، اگر وہ کسی کی پکڑ دکڑ کرتی ہیں، وہ صرف اپوزیشن کی، کہ ان لوگوں کو یہ جو برسر اقتدار زور آور لوگ ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، اور سارا احتساب جو ہے وہ سارے کا سارا اپوزیشن کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، بلکہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی بھی ہو وہ احتساب کا عمل برابر جاری رہنا چاہیے، اور اگر کہیں پر کوئی کرپشن یا بدنظمی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے اور اس کی گرفت کی جائے۔ میں نہیں کہتا، بلکہ یہ مسلم لیگ نون کے ایک سابق وزیر اعظم جناب خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا کرپٹ ہے کہ یہ جو 83-84 ارب کا انہوں نے مفت آٹا تقسیم کیا ہے، اس کے اندر 20 ارب کی کم از کم کرپشن ہوئی ہے، 20 ارب کھایا گیا ہے۔ اب جب نظام ایسا ہے کہ ان لوگوں کو اگر پکڑیں گے تو وہ کہیں گے لو جی یہ سیاسی انتقام ہے اور یہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ عام ملازم یا عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، یہ وہ ملازمین جو انتہائی طاقتور ہیں، وہ محکمے جو انتہائی طاقتور ہیں، جو کسی کی گرفت میں نہیں ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی، ایک سپاہی ہے، ایک ملازم ہے، وہ تو کوئی چند ہزار کی اگر کوئی فرض کیا کوئی کرپشن کر ہی لیتا ہے تو آپ اسے تو فوراً پکڑتے ہیں، ان کے خلاف تو یہ محکمے بڑے سرگرم ہوتے ہیں، ان کے خلاف درخواستیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو لیکن یہ جو اربوں روپے کھاتے ہیں یہ عام آدمی تو نہیں ہے، عام ملازم نہیں ہے، عام لوگ نہیں ہیں،
یہ یقیناً بہت طاقتور لوگ ہیں اور یہ سیاسی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے گزشتہ ایک ولاگ میں کہا تھا کہ یہ مفت کی جو چیزیں ہیں انہیں بند کیا جائے، چاہے وہ لنگر خانے ہوں، چاہے وہ آٹا دینا ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں۔ اس کی بجائے آپ سسٹم ایسا بنائیں کہ ہر چیز کو آپ کی رعایت کا یا سبسڈی کا فائدہ ہو، سسٹم ایسا بنائیں۔ اب چینی ہے، اس کے حال دیکھ لیں کیا صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے، کل گزشتہ روز پارا چنار کے اندر جو 7 اساتذہ کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے، اگرچہ یہ سرکاری طور پر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کی زمین کا کوئی تنازع تھا، یہ مجھے ایسا معلوم تو نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے، 2 مزدور بھی تھے جنہیں گولی مار دی گئی، جنہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ دہشت گردی کا جو عنصر ہے یہ ہمارے ملک کے اندر انتہائی جو پروان چڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ ہماری ایجنسیاں، ہماری مسلح افواج اس کے خلاف بھرپور ایکشن لے رہی ہے اور ان کی قربانیاں قابل قدر ہیں، اور وہ ماں کے لال جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جان کے نذرانے قوم کی حفاظت کے لیے پیش کر رہے ہیں، وہ سلوٹ کے قابل ہیں۔ انہیں سلوٹ کرنا، سلام کرنا چاہیے، ان کے والدین کو سلام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ادارے جو یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ان کی ہر معاملے میں اخلاقی طور پر بھی مدد کریں۔ لیکن ہمارے بعض لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان اداروں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ وہ لوگ جو 1980 سے لے کر 1999 تک اقتدار میں رہے، صرف اسی ادارے کے بل بوتے پر، ان کے بل بوتے پر اور ان کی سہولت کاری کے نتیجے میں آج وہ اپنے مخالفین پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ان کے سہولت کار ہیں۔ کبھی کہتے ہیں وہ ٹینکوں والے، کبھی سہولت کار ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہتھوڑوں والے۔ جب یہ عدالتوں سے انہیں خود ریلیف ملتا تھا اور یہ خود یہاں سے ایک جعلی ایفیڈیوٹ دے کر لندن بھاگنے والے، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں اور ان کی صورت کاری ہو رہی ہے، تو تمہاری کون صورت کاری کر رہا تھا؟ تمہیں اقتدار کس نے دیا ہے؟ کس کی صورت کاری کے نتیجے میں تمہیں اقتدار ملا ہے؟ یہ اسی ہتھوڑے والوں کے ان کے سو موٹو کے نتیجے میں تمہیں اقتدار ملا ہے، اور آج تم اس کو للکار رہے ہو، اور تم نے اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو مورچہ بنا لیا ہے اسی جوڈیشری کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ آپ آج ان کی حکم عدولی جو ہے وہ آپ انہیں للکار کر انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کے متعلق غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ للکارنے کے ساتھ ساتھ ان کے متعلق جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان پر جو الزام تراشی ہو رہی ہے، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں حیا آنی چاہیے کہ یہ لوگ ان اداروں کے متعلق کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور نام پارلیمنٹ کا لے رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کو ایک مورچہ بنایا ہوا، ڈھال بنایا ہوا ہے۔ اور انتہائی دکھ کی بات ہے کہ اپنے مخالفین جو ہیں وہ ان کو پکڑ کر جیلوں میں دے دیں اور پورے پاکستان کی جیلوں کی سیر کرائی جائے اور پورے پاکستان کے تھانوں کی سیر کرائی جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور درجنوں نہیں بلکہ اب تو سینکڑوں کے حساب سے ایک آدمی پر مقدمات بن رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار کوئی بھی جماعت ہے، چاہے وہ پہلے تحریک انصاف یہ کام کرتی تھی، وہ بھی غلط۔ اور یہ جماعتیں جو ہیں اپنی مخالفت کے نتیجے میں ایسے اداروں کی سہولت کار بن جاتی ہیں اور اپنے مخالفین کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان اداروں کو استعمال کرتی ہیں، تو ان اداروں نے جرائم کہاں سے قابو کرنا ہے؟ ان تمام سیاستدانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ملک کی خدمت کریں، نہ کہ آپس میں دستے گروبان ہوں۔ تھینک یو، شکریہ۔